أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں،
آج دور قرآن میں انشاءاللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے ہم دور جدید کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام، جن کو کتاب بھی دی گئی تھی زبور، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بصیرت رکھتے تھے، دانش مندی ان میں بہت تھی، نبوت اور علم و عدل جیسی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں بخشی تھیں، ان میں ایک تو یہ تھا کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھ جاتے تھے، اور پھر ان کی سلطنت اتنی عظیم و شان تھی کہ اس کے چرچے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی سلطنت کبھی کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 17 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں سے جو طویل ترین ذکر ہے وہ سورہ نمل میں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، یعنی علم جو ہے وہ اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور علم جو ہے وہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، کیونکہ اصل علم وہ ہے جو انسان کے لیے نافع بنے، جس کے ذریعے اس کو رب کی معرفت حاصل ہو، وہ رب کی طرف لوٹے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، مہارتوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، اور اس پر ان کا رد عمل کیا ہے فوری طور پر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھیے بہنوں، یہ جو چیز ہے، یعنی وہ چیز جو میرے اپنے کوئی کمال کا حصہ نہیں ہے، میری اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی مہارت نہیں ہے، اس کے اوپر انسان کس طریقے سے کبر اختیار کر سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں انبیاء کا آپ دیکھیے جو فوراً بات آئی وہ شکر کی ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہت علم والے لوگ ہیں، ہم بہت دانشمند لوگ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو ساری دین اللہ کی ہے، اور اس نے اس کے ذریعے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت دی۔ یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کا مقام ہے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ نعمت اگر شکر کے ساتھ نہ ہو تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور اگر یہی چیز اگر شکر کے ساتھ ہوگی تو وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ اور یہ بات ہمارے یعنی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے بہنوں، کہ علم ہو، مال و دولت ہو، پیسہ ہو، اچھی صحت ہو، اچھا سٹیٹس ہو، رتبہ ہو، کوئی اچھا مقام مل جائے انسان کو، انسان یہ ہمیشہ سوچتا رہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ ہیں، اس میں میری کوئی مہارت نہیں، اس نے چاہا تو مجھے عطا کیا، وہ جب چاہے گا مجھ سے چھین لے گا۔ یعنی انسان اس میں جب کوئی کمال نہیں رکھتا تو اس کی کوئی تعریف بھی نہیں ہے۔ ساری تعریف پہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے، اور یہ دور جدید کے بڑے چیلنجز میں سے ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں مال و دولت کی کثرت ہے، علم کی کثرت ہے، بے تحاشا اشیاء ہمیں ملی ہوئی ہیں، بے تحاشا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن کیا اس کو ہم واقعی اللہ کا فضل کہہ سکتے ہیں؟
کیا میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا جانتی ہوں؟ یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے میاں کی اگر اچھی جاب ہے تو ان کے اچھی اسٹڈیز کی وجہ سے ہے، اچھے یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے، اس لیے ان کا اسٹیٹس بھی اچھا ہے۔ میرے بچے اگر بہت اچھی پوزیشنز لے کے آتے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ میں نے انہیں پڑھایا ہے، اچھے اسکولوں میں تعلیم دلائی ہے۔ جب شکر نہ ہو تو انسان میں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور وہی اس کی آزمائش ہے۔ تو میں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم شکر کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ دن میں کتنی اوقات میں ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اپنا جسم ہی دیکھ لیجئے، مجال نہیں ہے میری کہ اگر میری ایک آنکھ پھوٹ جائے تو دوسری آنکھ لگا سکوں اور اس سے دیکھ سکوں، اسی طرح اس طرح اللہ نے مجھے قدرت دی تھی۔ تو انسان کس چیز پہ پھر قبر کرے؟ آگے چلیے دیکھیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اچھا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وراثت سے مراد، ان داؤد علیہ السلام کی وراثت سے مراد نبوت میں وراثت ہے اور بادشاہت میں۔ انبیاء کی کوئی وراثت خود نہیں ہوا کرتی، ان کے پاس مال جائیداد ان کی اولادوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ان کی وراثت بھی نہیں ہے۔ اور وراثت کے بارے میں یعنی انبیاء کی وراثت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک قول ہے وہ یہ کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، یعنی مال و دولت میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ داؤد کا وارث سلیمان ہوا، تو یعنی مال و دولت اگر ان کا تھا تو وہ تو سبھی بچوں میں تقسیم ہوتا۔ وراثت سے اصل مراد یہ تھی کہ ان کی نبوت اور ان کی بادشاہت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی کوئی وراثت نہیں تھی۔ اچھا آگے چلیے دیکھیے کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی یہ ان کی ملٹری تھی، ان کی فوج تھی۔ اور فوج کیا تھی؟ جن، انسان اور پرندے، بری، بحری اور فضائی فوج، ہر طرح کی فوج کے وہ مالک تھے اور ان کے پاس موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قابلیت دی تھی، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کچھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک تو یہ کہ ان کی یہ بے مثال حکمرانی ہے کہ انہوں نے، یعنی ہم دنیا کے بادشاہوں کو تو صرف انسانوں پہ ہی حکومت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، لیکن ان کی ایسی عظیم و شان سلطنت تھی کہ وہ جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دفعہ وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ ایک وادی میں سے گزرے جہاں بے تحاشا چونٹیاں تھیں، اور یہ وادی وادی نمل کہلاتی ہے۔ تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ دیکھیے بہنوں، یہاں پہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات سے بہت بڑی بات سکھائی کہ آپ دیکھیے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ یہ چونٹی چاہتی تو خود بھاگ جاتی، کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کرتی، بچنے کی کوشش کرتی کہ میں نہ کچلی جاؤں۔ اس نے فوراً دوسری چونٹیوں کو جو ہے ایک وہ بغل بجایا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ خطرہ ہے اور تم لوگ سب اپنے جو ہے وہ بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ دراصل جماعت کا تصور ہے، امت کا تصور ہے۔ ایسے افراد جو ایک مقصد کے تحت
ایک جماعت سے، ایک گروہ سے، ایک امت سے وابستہ ہوں، وہ ایک دوسرے سے غافل نہیں رہ سکتے، وہ سیلفش نہیں ہو سکتے۔ میں اور میرا گھر، میرا خاندان، بس میں ایسے رہوں، مجھے کوئی خطرہ ہو تو میں بس چل پڑوں، دوسروں کی فکر میں بھول جاؤں۔ امت سے وابستہ ہر فرد ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری رکھتا ہے، جہاں جہاں تک میں کر سکوں وہ میری ذمہ داری ہے، اور اسی میں امت کی بقا ہے۔ اگر لوگ خود غرض ہو جائیں، اپنی اپنی غرض کی پرواہ کرنے لگے، تو پھر تفرقے ہی ہوا کرتے ہیں، جس کا ہم آج شکار ہیں۔ تو چونٹیوں سے یہ سبق سیکھنے کی بات ہے۔ پھر دیکھیے چونٹی نے کیا کام کیا، اس نے 3 کام کیے: بروقت خطرے کی اطلاع کی، خطرات کی نشاندہی کی، اور پھر حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ۔ اور یہی 3 کام کسی بھی قیادت کے حوالے سے بہت اہم ہے، کسی بھی لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ بروقت خطرے کی اطلاع کی جائے۔ اس کے لیے چوکس رہنا بہت ضروری ہے قیادت کا، چاہے وہ لیڈرشپ کسی بھی آرگنائزیشن کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی جگہ کی۔ خطرات کو منشن کرنا، نشاندہی کرنا، اور اس کے بعد حفاظتی تدبیر اختیار کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے جو الفاظ ادا کیے وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ دعا ہے: ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے۔ اس میں دیکھیے 3 چیزیں آتی ہیں، کہ شکر کی توفیق ہونا، کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قابو میں کیوں؟ جو اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، کمزور ہے، اترانے لگتا ہے، حد سے گزرنے لگتا ہے۔ تو اللہ سے بار بار اس بات کی طلب کرنا کہ اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، کیوں؟ اس کے ذریعے میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی کوئی چیز میں کسی چیز کے قابل تھوڑی تھی، یہ تو احسانات ہیں اللہ کے، کہ اس نے مجھے بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، چلنا پھرنا، ہر چیز کو آپ گننا شروع کریے، نہیں گن سکتے۔ اور یہ سب احسانات ہیں، وہ چاہتا تو نہ دیتا۔ اور صرف یہ نہیں، جو مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، یعنی والدین کو جو نعمتیں ادا کی ان کے اوپر بھی شکر ادا کرنا۔ اور پھر یہ احسان کیسے ادا ہو؟ ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے۔ یعنی اتنی نعمتیں تو مل گئی ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ آخر کیا ہو؟ کیا صرف دن بھر جو ہے وہ صبح سے لے کے رات تک کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ، یا اپنے گھروں کے باہر اپنی گاڑیوں کے اوپر یہ اسٹیکر لگا دیں ھذا من فضل ربی، بس یہ کہہ کے کام ختم ہو جاتا ہے؟ شکر کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اور وہ عمل کیسا ہوگا؟ جو چیز آپ کو ملی ہے، جس کی پہچان آپ کو ہے، جو مہارت ہے، جو اسکل ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا سیکھیے۔ آپ کو بولنا آتا ہے، لوگوں میں حق بات پہنچائیے۔ آپ لکھ سکتی ہیں، لکھیے۔ جو کام آتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ، یعنی جس کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکیں، اس میں وہ پہلو تلاش کیجیے۔ میں کیسے اس اسکل کا حق ادا کروں، اور ایسے طریقہ سے ادا کروں کہ وہ عمل صالح ہو اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر، یعنی حسن خاتمہ کی دعا۔ اور یہ بات بھی انسان سمجھ لے کہ ساری عمر بھی وہ نیکی کرتا رہے مگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اس کا خاتمہ بالخیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمائی تھی کہ میں اپنے رب سے رحمت کا طلبگار ہوں۔ یہی معاملہ شکر کا، بہنوں ذرا اپنے
آپ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ہم لوگ کو بہت گہری سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ شکر کا اگر گہرا مفہوم انسان سمجھ جائے تو اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو اللہ کا فضل گردانتا ہے، اور اس سے اس انسان کے اندر حلم آتا ہے، کبر چلا جاتا ہے۔ آگے چلیے دیکھیے، اب بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی، اس کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ یہ بات، چونکہ آپ دیکھیے یہ ملٹری ہے، یہ فوج ہے، اور فوج کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں، وہاں کسی قسم کی بھی نافرمانی برداشت نہیں کی جا سکتی، ورنہ سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی لڑائیوں میں، وہاں پر نقصان اٹھانا پڑا، اور شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے ملٹری رولز ہمیشہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ رکھنی ہوگی۔ پھر یہ جو بات ہے کہ یہ ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اس سلطنت کا، بلکہ جو معلومات یہ لے کے آیا ہے تفصیل کے ساتھ، وہ سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہوتی۔ اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جتنا علم دیتا تھا اتنا ہی ان کے پاس علم تھا، وہ عالم الغیب کو نہیں جانتے تھے، ان کے پاس علم الغیب نہیں ہوتا تھا، مگر وہ جو اللہ کی توفیق سے ان کو دیا گیا۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، یہ ہدہد بھی مسلمان تھا، اور اس کو یعنی عورت کی حکمرانی ایک بہرحال ہمارے شریعت کا تو حصہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے حکمرانی کسی عورت کے سپرد کی ہو۔ اسی لیے اس نے اس چیز کو پہلے مینشن کیا کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو سبا جو جگہ تھی، یہ یمن جو موجودہ یمن ہے یہاں واقع تھا، اور ان کے پاس یہ جو ایریگیشن کا آپ یہ جو فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی بہت وسیع قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ بارشیں ہوا نہیں کرتی تھیں، تو انہوں نے ڈیمز بنائے تھے، اور جب بھی بارش ہو پانی کو محفوظ کر لیں تو اس پانی کو وہ سارا سال استعمال کرتے تھے۔ اس لیے سبا جو ہے وہ بہت یعنی شاداب اور بہت ہی سرسبز علاقہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی ایریگیشن کی، تو یہ ماشاءاللہ بہت ترقی یافتہ اس وقت کی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پھر طرح طرح کی ان کے اوپر نعمتیں بھی ان کو دی تھیں۔ تو یہ اس نے کہا کہ اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے، جو اس کا تھرون تھا جس پہ وہ بیٹھتی تھی اس کے بارے میں، اور پھر یہ کہا تیسری چیز کہ اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس نے میرا مختصر بات میں ساری تفصیل بیان کی، پھر آگے کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ بہنوں، یہاں یہ آیت سجدہ ہے، تو
یہاں پہ آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا۔ دیکھیے کہ اس نے جو بات بتائی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، یعنی جو ان کا طریقہ عبادت ہے، جو ان کا رہن سہن کا طریقہ ہے، جو عظیم و شان ان کی سلطنت ہے، یہ سب ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، وہ عقیدے میں فساد برپا کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بظاہر میری زندگی چل رہی ہے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، ہر طرح کی آسائش ملی ہوئی ہے، وہ اس میں بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ چکا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک خوشنما زندگی ہوتی ہے، اس کے اعمال اس کو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی بہت سوچنے کی بہنوں کہ ہم جس طرز کی زندگی گزارتے ہیں، جس پر ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکے میں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان جن اعمال کو ہمارے برباد کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی وہ چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے اور اس کو ہم اویل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو بڑا اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ آگے چل کے وہ تمام اعمال تو غارت ہو گئے۔ تو اس پہ بار بار نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے لیے خوشنما ہے اور ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں شاہراہ سے یعنی حق بات سے روک دیا ہے، وہ اللہ کے بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو کچھ عطا ہے یہ دراصل سورج ان کا خدا ہے، اس کی دین۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ دیکھیے ان کی سلطنت کی 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ڈاک کا نظام، یعنی خط و کتابت کرنا، یہ کسی بھی سلطنت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خفیہ جاسوسی نظام، ہر حکومت جو اسٹیبل رہنا چاہتی ہو اس کے پاس جاسوسی کا ایک الگ نظام ہوتا ہے۔ اب بعض کا یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے بہت اچھا کنٹرول رکھتے ہیں، بعض کا جو ہے ذرا کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جاسوسی کا نظام جو ہے اس کے اصول بہت سخت تھے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلق، یعنی سفارتی نظام آپ کا کیسا ہونا چاہیے، اس کا بھی یعنی ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اور ایک جو بہت اہم بات ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی یہ 3 اصول سامنے آتے ہیں کہ سنی سنائی بات نہیں کرنا چاہیے، جو بات سنی آگے بڑھا دی، جو میسج آیا آگے فارورڈ کر دیا، جو حدیث آئی حدیث سمجھ کے آگے بڑھا دی، نہیں، نہ اس پر یقین کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس جو خبر پہنچی ہے کہ وہ درست خبر ہے، درست بات پہنچی ہے، ہر جو علم میرے پاس آ رہا ہے حدیث کا، فقہ کا، وہ کیا درست آ رہا ہے، ہر چیز، ہر طرح کا جو لنک مجھے موصول ہو جاتا ہے وہ کیا چیز درست ہے بھی یعنی وہ آگے میں بھیج سکتی ہوں یعنی، بغیر کسی شیورٹی کے، بغیر کسی تحقیق کے آگے بھیجنا دراصل فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سنی سنائی بات کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی بات کہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ آگے چلتے ہیں
کہ ملکہ بولی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کیا، اور یہ خط جو ہے آپ دیکھیے فلسطین سے، سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ شام اور فلسطین کی طرف تھی، وہاں سے ہدہد یہاں یمن کے علاقے میں آیا ہے، اور اس نے وہ خط ایسے پھینکا کہ خط جا کر ملکہ کی گود میں پڑا، اسی لیے آیا کہ پھینکا گیا ہے۔ اور یا تو اس خط کی یعنی اس کی شکل ایسی تھی یا اس پہ کوئی مہر ہوگی یا اندر کا کانٹینٹ تھا، کیا تھا، لیکن اس خط کو اس نے بھانپ لیا کہ یہ بہت اہم ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ اس سے دیکھیے کہ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو شرائعیت کا نظام ہے وہ بہت اہم ہے، مشورہ لینا۔ اب یہ تو خود ملکہ تھی، چاہتی تو خود ہی ایک آرڈر کر دیتی کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، بلکہ اس نے عقل مندی سے جو ہے وہ کام لیا اور مشورہ کیا، اور یہ یقیناً حکومت کے دیگر کاموں میں بھی یہ مشورہ کرتی ہوں گی۔ اب انہوں نے جو جواب دیا اس کے مصاحب نے، انہوں نے کہا کہ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہے، ہمارے پاس جو اسکلز ہیں ہمیں اس کا علم ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے، آپ فیصلہ کر لیجئے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب، اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے بہنوں، یہ بادشاہت کی پوری تفصیل ہے اس ایک جملے میں، کہ جب ڈکٹیٹرز، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے، اور اس پیسے کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں جانوں کی بھی قربانی یعنی قربانی ہو جائے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تباہی اور بربادی پھیل جائے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وسائل پر قبضہ اور لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنا ان کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے، اور یہی کچھ آج بھی ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہدیہ بھیجتے ہیں اور ہدیہ بھیج کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اس نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم دیکھتے ہیں سنت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کسی لڑائی کے لیے نہیں نکلے، لڑائی کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ معاملے کو ہمیشہ بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، اور یہی ہمارے لیے بھی اصول ہونا چاہیے۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اس نے تو ایک ہدیہ بھیجا تھا، اب اس کو ہدیہ کہیں یا رشوت کہیں کہ بھائی مال لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، جو تم نے دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان کے اوپر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ ایک چیز تو دیکھیے بہت اہم ہے اس میں، کہ امداد کو مسترد کرنا اور اپنے وسائل پر خود انحصار کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو آج مسلمان ممالک جس میں فقدان کا شکار ہے۔ جو چیز
ملتی ہے ان کو باہر سے وہ قبول کر لو، اور احسان کے نتیجے میں اپنا جو ہے وہ برباد کر دو، ان کے حوالے کر دو، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کی املاک ہو، کوئی بھی چیز، آپ کے وسائل ہوں، آپ کی ٹیکنالوجی، بیرون ملک سے قرضے لیجئے اور اپنے وسائل ان کو فراہم کیجئے۔ یہ جب تک یہ طریقہ نہیں چھوڑا جائے گا، مسلمان عزت کو نہیں پا سکیں گے۔ خودداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اس چیز سے ملکہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کا آدمی نہیں ہے، اس کو دنیا داری نہیں چاہیے، اس کو مال نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھ گئی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے پاس جاتی ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ راستے میں تھی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس ایک کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ یعنی ایک یہ شخص یہ جنوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ شخص کا ذکر ہوا ہے، تو اور لیکن یہ صاحب کتاب تھا، صاحب علم تھا۔ تو اس نے آفر کیا کہ میں تو اس سے پہلے ہی آپ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں موجود ہوگا۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز اب یہ بہت اہم بات ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ انسان کفر کرے گا یا شکر کرے گا۔ اور ہر چیز کو آپ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنے رب کا فضل گردانتے ہیں، یہ ان کی حلمیت ہے، کا حلم ہے۔ اچھا، یہ ملکہ جب آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا، انہوں نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ تخت لا کے رکھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو ملکہ سے جب پوچھا گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسے ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ یعنی ہم پہلے ہی جان گئے تھے یہ بات کہ یہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ عام آدمیوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ اتنی عظیم و شان سلطنت رکھنے والا شخص اور اس کو دنیا سے مطلب نہ ہو، یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اب یہ تیسری چیز اس کے وہ ملکہ سبا نے نوٹس کی کہ جب محل میں داخل ہونے کو کہا گیا انہیں، تو یہ محل اس طرز پہ تھا کہ اس کا جو فلور تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے سے ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز تو بہت نئی ہوگی، اب آج کل تو یہ چیز اب دیکھنے میں آتی ہے، اس وقت یقیناً یہ نہیں تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی یہ تیسری چیز تھی جس نے اس کو اسٹرائک کیا۔ پھر ملکہ سبا جو ہے وہ، اس کا نام بلقیس تھا، تو یہ ایمان لے آئی۔ قرآن ہمیں یہیں تک بتاتا ہے
بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں. اللہ ہی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یعنی سلیمان علیہ السلام نے پھر بعد میں ملکہ سبا سے شادی کر لی اور وہ وہیں رہنے لگی، اور بھی طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں. لیکن ہم اسی چیز پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے، اور وہ یہیں تک ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی. اچھا، پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں کی ان کا ذکر آتا ہے. سورہ صاد میں ہے کہ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اس کی بھی کچھ مختلف قسم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں انہی کو دیکھنا چاہیے. کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان آیات کی بڑی اچھی تفسیر بیان کی کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا تھا، اور وہ 20,000 سے زائد تھے. انہیں دیکھ کر آپ پر مسرت کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری یہ محبت میرے پروردگار کے ذکر کا ایک طریقہ ہے. یہ کہہ کر پھر گھوڑے استبل کو روانہ کر دیے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو واپس لانے کا حکم دیا، اور جب واپس لائے تو محبت سے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. ہوا یہ تھا کہ یعنی جو تفاسیر میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت سلیمان انسپیکشن کر رہے تھے ان گھوڑوں کی تو وہ اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کی عصر کی نماز رہ گئی اور مغرب کا وقت ہو گیا. ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یعنی یاد آیا کہ انہوں نے عصر کا وقت نکل گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس مال کی محبت جو ہے میں تو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی، یعنی یہ تو جہاد کے لیے تھے لیکن اس کی وجہ سے میرا وقت نکل گیا جس میں میں اللہ کا ذکر کرتا. تو کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ گھوڑے منگوا کے جو پنڈلیوں اور رانوں پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے، انہوں نے سب گھوڑوں کو قتل کرا دیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں غفلت ہوئی. بہرحال یہ کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر یقین کیا جائے. بات یہی ہے جو اللہ نے بتائی کہ انہوں نے ان کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیرا. تھے تو وہ جہاد کے لیے. بات اصل میں یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا کتنا اہم ہے. یہاں سے بس سیکھنے کی بات یہی ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مجاہد پیدا ہوں گے. بعض میں آتا ہے وہ 70 بیویاں تھیں، بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ 90 بیویاں تھیں. بہرحال انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور کسی نے ان کو ٹوکا بھی کہ آپ انشاءاللہ کہیں، لیکن وہ بھول گئے. تو ان کے ہاں کسی بھی بیوی سے ان کی اولاد نہیں ہوئی. جب ایک کی ہوئی بھی تو وہ آدھا بچہ جو تھا وہ آدھے جسم کا تھا اور مردہ تھا. تو اس پہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ رجوع کیا اللہ سے اور کہا کہ مجھے معاف کر دے. اور پھر انہوں نے طلب کی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کی سزاوار نہ ہو. اور انہوں نے یہ بادشاہت کے لیے نہیں طلب کی تھی بلکہ یہ معجزہ طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا.
اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان کی تمام بیویوں سے پھر مجاہد پیدا ہوتے۔ تو اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہمیں ہر کام کو کرتے ہوئے اس کو اللہ کے حوالے ضرور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ ایک دن، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، تو خداوند نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں مسجد کے ستون سے باندھوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے بادشاہت طلب کی تھی، تو اس کو یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں ان کو سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی دانشمندی کے ساتھ عدل کرنے کا صلاحیت دی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں خاص کیا یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی صحیح فرمان کو سمجھا دیا۔ حکم اور علم ہم دونوں۔ ایک مرتبہ داؤد السلام کے دربار میں دو آدمی مقدمہ لے کے آئے، اس میں سے ایک بکری والا تھا، دوسرا کسان تھا۔ اب جو بکری والا تھا وہ رات کو اپنی بکریوں کو لاک اپ کرنا بھول گیا اور وہ ساری بکریاں نکلیں، اور اس نے جو کسان تھا اس کی جا کے سارے کھیتوں کو وہ کھا پی گئی اور تباہی بربادی کر دی وہاں۔ تو کسان ہی دعویٰ لے کے آیا کہ بھائی یہ اس شخص بکریوں نے جب تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد نے اپنے فیصلہ یہ دیا کہ بھائی کھیتی کا چونکہ نقصان ہوا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے جو ساری بکریاں وہ کسان کو دے دی جائیں۔ اب جب یہ عدالت سے باہر نکلے دونوں فریق، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا تم لوگوں کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کی فیصلہ سن کر اپنے والد کے پاس گئے کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی رائے رکھوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو بکریاں ہیں وہ تو کھیت والے کو دے دیں، اور جو جس کی بکریاں تھیں اس کو یہ کہیں کہ تم اس کسان کی زمین کے اوپر محنت کرو جب تک کہ وہ کھیتی واپس اس حالت میں نہ آ جائے جس میں وہ پہلے تھی، اس وقت تک اس کی بکریاں اس کے پاس رہے، کسان کے پاس رہیں، اور یہ جو ہے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ جب اس کی کھیتی واپس ہو جائے گی، اپنی جگہ پر ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، فصل ویسے ہی اگائے گی، تو پھر بکری والے کو بکریاں دے دی جائیں، واپس کر دی جائیں۔ تو یہ فیصلہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا اور پھر یہی کیا گیا۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کے تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنایا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرا کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک کیس اور بھی آتا ہے صحیح احادیث میں، دو خواتین کا تھا کہ یہ دو خواتین سفر میں تھیں اور دونوں کے پاس چھوٹے بچے تھے، یعنی جو نو مولود بچے ہوتے۔ ان میں سے ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا، دوسرے بچے کے بارے میں اب دونوں دعوے دار ہو گئے کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کو لوں گی۔ پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس جب آیا تو انہوں نے کہا ان دونوں عورتوں میں سے جو بڑی ہے اس کے حوالے یہ بچہ کر دو۔ اب یہ جب نکلی باہر، سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا ہوا؟
تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ایک چھری لاؤ اور اس بچے کو میں آدھا آدھا کر کے دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. تو جو چھوٹی عورت تھی عمر میں، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بڑی کا ہی ہے اور یہ میرا بچہ نہیں ہے، آپ اسی کے حوالے کر دیں. تو سلیمان علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ چونکہ یہ اس کا اپنا بچہ، یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو نقصان پہنچے، تو وہ اس چیز سے بری الزما ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، بڑی کو ہی دے دیں، یا بڑی کا بچہ ہے. تو پھر اس بڑی عورت سے لے کے چھوٹی والی عورت کو وہ بچہ دیا گیا. تو یہ ان کی سمجھ بوجھ تھی. اور یہ چیز اس میں سے سامنے آتی کہ دیکھیے، قانون جاننا ایک بات ہے، لیکن اس کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا یہ ایک الگ اسکل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ کا اسکل جو ہے وہ حلال و حرام پر تھا، بعض صحابہ کا سیرت کے اوپر تھا. ہر ایک کا اپنا اپنا اسکل، اپنا اپنا علم، اور اس کے مطابق اپلیکیشن یہ بھی ہر ایک کا خاصہ نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بہت یعنی اس اسکل میں آگے تھے، بہت اچھی ججنگ کرتے تھے، عدل انصاف اور قانون کس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، یہ ان کا اسکل تھا، ان کا خاصہ تھا. تو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. یعنی 1 مہینے کی مسافت وہ صبح میں کر سکتے تھے، ایک صبح میں، اور شام کی 1 مہینے کی مسافت وہ ایک شام میں کر لیا کرتے تھے. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سزا دینے پر قادر تھے، اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہوئی تھی. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا ہوں، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد، عمل کو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کے لیے 6 لاکھ کرسیوں کا ایک تخت بچھایا جاتا تھا. پھر انسانوں میں سے جو بزرگ ہوتے تھے وہ آتے تھے اور ان کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے تھے. پھر جنات میں سے جو بزرگ جن ہوتے تھے وہ آتے تھے، ان کو ان کرسیوں پہ بٹھایا جاتا تھا. پھر آپ پرندوں کو حکم فرماتے تھے اور وہ ان سب پر سایہ فگن ہو جاتے. پھر آپ ہوا کو حکم فرماتے تو وہ سب کو اٹھا لے جاتی. اس طرح وہ ایک صبح میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے ہیں. اور اس حدیث کو امام حاکم اور ابن عساکر نے بیان کیا. تو اس میں جب دیکھیے وہی بات کہ شکر کا عملی طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، تو اس معاملے میں بار بار اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر ایک جو بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے جو وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر، یعنی اس کو ایکسپینڈ کیا، بڑھایا. اور جو یعنی موجودہ جو عمارت ہے اس میں جو بیسمنٹ ہے اس میں ہم وہ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کھڑا کیا گیا تھا. وہ بڑے بڑے ستون اور بڑے بڑے پلرز اس میں. یہ جو بات وابستہ ہے کہ بیت المقدس یہ مسجد اقصی یہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر دریافت کیا اس کے بعد؟ پھر آپ نے کہا مسجد اقصی. پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے؟ تو فرمایا 40 سال کی مدت ہے. تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں 1000 سال کا فرق ہے. تو جو حدیث سے بات واضح ہوئی کہ 40 سال کا ڈفرنس ہے ان دونوں مساجد کی تعمیر میں، وہ اس بات کو بالکل رد کر دیتی ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی جو ہے وہ حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کروائی تھی.
اور حضرت سلیمان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑھایا تھا، بڑا کیا تھا۔ ایک اور چیز جو یہ بات ان کے ساتھ وابستہ ہے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی وہاں پہ ٹیمپل آف سولومون ہے، جس کو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی وابستگی ظاہر کرتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یہ بات صرف معلومات کے لیے ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیونکہ یہ اتنی پھیلی ہوئی یہ انفارمیشن ہے کہ ہم میں سے بھی لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سلیمان نے تعمیر کیا تھا، حالانکہ ایسی وہاں کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا سلیمان علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے جو الزامات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ جو جادو ان کے ہاں مختلف فرقوں میں اور حلقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ فری میسن کے نام سے جو تحریک صہیونیت جو منتظر ہے دجال کی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں مختلف جادوؤں کے حوالے سے کہ یہ جادو دراصل سلیمان علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا رد کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اٹھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کریں، یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعنی اپنی کتاب کو چھوڑ کر لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے میں جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ روایات میں آتے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو خبر ہوئی کہ کچھ شیاطین یعنی برے جن جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے، تو انہوں نے وہ تمام کاغذات، وہ تمام جو بھی ڈاکومنٹڈ چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں انہوں نے لوگوں سے حاصل کی، ان شیاطین سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تخت کے نیچے اس کو دبا دیا، یعنی زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان جو ہے وہ انسان کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ ان کا طاقت کس چیز میں تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ دراصل ان تمام الفاظ میں تھی، اس جادو میں تھی جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کہاں محفوظ ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں پروف دے دیتا ہوں۔ وہ جگہ کھدوائی گئی جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، اور وہاں سے وہ ڈاکیومنٹس نکلے، اور وہاں سے یہ بات وہ مشہور کی گئی کہ دراصل یہ جو عظیم و شان سلطنت تھی، یہ ان تمام جو الفاظ جو ڈاکیومنٹس میں لکھے ہوئے ان کی وجہ سے تھی۔ یہ جادوگری یعنی سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگری کیا کرتے تھے، اور وہ چیز آج تک یہودی سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر جادو یعنی وہ سکھاتے بھی ہیں۔ ان کے مخصوص فرقے ہیں جہاں یہ کام ہوتا ہے، اور وہ کوئی عام جادو نہیں ہے، وہ بہت سخت ترین جادو ہوتے ہیں جو یہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، لیکن نام دیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، یہ ان کے پر بہتان لگایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو رد کیا، اور حقیقت جو ہے وہ لے کے آئے کہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور وہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر انتقال ہو گیا ان کا، اور جنہوں کو ان کی خبر ہی نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے، اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ ٹوٹ کر گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے پر تھے وہ گر گئے۔ اس وقت جنہوں کو معلوم ہوا کہ ان کو تو مدت ہو گئی ہے کہ انتقال ہو گئی۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا
تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مستقل کھڑے میں اور اپنی نگرانی میں تعمیر کروا رہے ہیں، تو اس کو ذلت اس کو کہا گیا ہے کہ یعنی یہ جو اس معاملے میں وہ اگنورینٹ تھے، وہ بیسکلی وہ ان کی ذلت کا سبب بنی۔ تو یہ بہنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کا ذکر ہے جو قرآن میں کیا گیا۔ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ مختلف جو بادشاہت کے اصول ہیں اور طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جو اس میں بہت یعنی جو کثرت سے جو چیز سامنے آئی ہے نا، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے۔ ہمارے لیے سیکھنے کا کام یہ ہے۔ اور شکر گزاری کے کیا طریقے ہوں گے؟ وہ یہ کہ اپنی اسکل اور مہارت کے ذریعے اللہ کے کام کو، اللہ کے دین کو تقویت بخشیں، اللہ کے نظام کو تقویت بخشیں، اس کو نافذ کرنے میں اپنی تمام ترین جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کرے جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے، ایک امت بنائے جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے والی ہو، اس کے نظام کو قائم کرنے والی ہو۔ آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔